قلعہ بالسار پشاور میں موجود ایک خوبصورت قلعہ ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس کا الگ مقام ہے۔ یہ قلعہ جو کبھی پشتون حکمرانوں، مغلوں یا پھر سکھوں کے قبضے میں رہا۔ اس قلعے کا ذکر بابر کے خود نشستگی کے بابری میں بھی موجود ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی قلعے کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، میرے ساتھ رہیے۔ قلعہ بالسار پختونخوا کے مرکز پشاور میں مشہور تاریخی قلعہ ہے۔ بالسار فارسی اور عربی زبان کے دو الفاظوں کا مجموعہ ہے۔ بالا کے معنی اونچا اور حصار کے معنی قلعے کی ہے، یعنی اونچا قلعہ۔ قلعہ بالسار پشاور شہر شمالی حصے میں قائم ہے۔ زمین سے اس کی اونچائی 92 فٹ ہے۔ قلعے کی پیمائش 10 ایکڑ یعنی 4000 مربع میٹر ہے۔ اس قلعے کی تعمیر کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ قلعہ 7ویں صدی میں بھی وجود رکھتا تھا، جب چینی زائرین ہیوان سانگ افغانستان کے راستے 630 عیسوی کو پشاور گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر ایک تاریخی قلعہ دیکھا تھا۔ گمان غالب ہے کہ وہ قلعہ مذکورہ قلعہ بالسار ہے۔ دوسری روایت کے مطابق مورخین مانتے ہیں کہ یہ قلعہ کوئی 1000 سال پہلے بھی اس وقت موجود تھا جب سلطان محمود غزنوی نے ہند کے مشہور راجپال کو شکست دی تھی۔ تیسری روایت کچھ یوں ہے: بالسار کو ہندوستان کے مغل حکمران ظہیر الدین بابر نے 1519 اور 1524 کے درمیان تعمیر کیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب بابر نے پنجاب پر دست تصرف دراز نہیں کیا تھا اور ہند میں لودھی پختونوں کی حکومت ابھی باقی تھی۔ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ قلعہ بابر کے دور سے پہلے بھی موجود تھا اور بابر نے اس میں ترمیم کی ہوگی اور اسے دوبارہ تعمیر کیا ہوگا۔ بابر اپنی تاریخی تذکرہ بابری میں بالسار کا ذکر کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بابر نے بالسار میں نیا تعمیراتی کام کیا تھا۔ بعد میں یہ افغانی قبائل کے ہاتھوں اس لیے مسمار ہوا کہ ان کو فکر لاحق تھی کہ یہ بعد سے حملہ آور ہونے والوں کے لیے فوجی اہمیت کی حامل جگہ ہے۔ بابر کے موت کے بعد سن 1531 کو جب اس کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں ہندوستان کا دوسرا مغل حکمران مقرر ہوا تو اس نے بالسار کو نئے سرے سے تعمیر کیا اور سکندر خان ازبک کو اس مشہور قلعے کی رکھوالی کی ذمہ داری سونپ دی، لیکن قلعے کی تعمیر ابھی جاری تھی کہ دلزاگ کے پختونوں نے اس پر حملہ بول دیا۔ اس موقع پر سکندر خان بے جگری سے لڑا اور دلزاگ پختونوں کا حملہ پسپا کر دیا۔ ہمایوں کے بعد جب اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر ہندوستان کا حکمران بنا تو اس وقت بالسار میں آگ لگ گئی۔ قلعے کے اندر تجارتی سامان اور ڈیپو کو بھی آگ لگی۔ قلعہ بالسار 1668 عیسوی تک مغل حکمرانوں کے قبضے میں تھا اور ان کا ایک فوجی عہدیدار دیگر فوجی اہلکاروں کے ساتھ مل کر قلعے کی رکھوالی پر مأمور تھا۔ جب مغل حکمران اورنگزیب کے دور میں پختونوں کے مجاہد ایمل خان محمد نبی نے پشاور کے قلعہ بالسار پر حملہ کیا، اس وقت مغلوں سے باگزار کرایا۔ بعد میں مغل ایمل خان محمد کی فوج سے بالسار واپس لینے میں کامیاب ہوئی۔ 1738 اور 1739 کے درمیان نادر شاہ افشار کو تو وقت بالسار ہاتھ آیا جب اس نے ہندوستان پر حملہ بول دیا۔ نادر شاہ کے موت کے بعد قلعہ بالسار دورانیوں کے ہاتھ آیا۔ بعد میں جب احمد شاہ حکمران بنے تو دیگر امور نمٹانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف قلعے کی مرمت کی بلکہ اس کی نئی تعمیراتی کام بھی کیے۔ بعد میں پشاور دورانی حکمرانوں کا سرمایہ دار خلیفہ رہا۔ جب سکھوں نے 1833 کو پشاور پر حملہ کیا اور قلعہ قبضہ کیا تو اس کا نام سمیر گڑھ رکھ دیا، لیکن یہ نام لوگوں میں مشہور نہ ہو سکا۔ پشاور پر سکھوں کی عروج کی وقت سردار ہریت سنگھ نلوا اور سردار کھڑک سنگھ نے بالسار کو آباد رکھنے کی خاطر کافی کوششیں کی۔ رنجیت سنگھ نے بھی اپنی دور حکومت میں بالسار کو آباد رکھنے کی خاطر کافی دوڑ دھوپ کی اور شیر سنگھ کو بھی ذمہ داری سونپ دی کہ قلعے کی تعمیر پر اپنی بھرپور توجہ دے۔ یہ اس لیے کہ بالسار ان کے لیے فوجی اہمیت کی حامل جگہ تھی۔ انگریز کی دور حکومت میں 1947 تک
بالاحصار ان کے قبضے میں تھا اور ایک انگریز فوجی قلعے کی امور نمٹایا کرتا تھا۔ پاکستان کے مرزی وجود میں آنے کے بعد تاحال بالاحصار پاکستانی فوج کے حوالے ہے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری اس قلعے کی رکھوالی کر رہی ہے۔ جی دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اگلے ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔